اب ان کا سٹیٹس آج کے جو بائی برتھ قادیانی ہے، کیا وہ مرتد ہیں یا کافروں کی اولاد ہے؟ وہ تو پھر کافروں کی اولاد ہے. میں آپ کو سٹیپ بائی لے کے آ رہا ہوں. لہذا آج کے قادیانی کیا ہوئے؟ کافر. یہ تو ڈکلیئر ہوا، مرتد والی کیٹیگری سے تو باہر نکلا ہے. اب کافر ہیں تو کون سے کافر ہیں؟ کیا وہ اہل کتاب کافر ہیں یا بت پرست کافر ہیں؟ بت پرست تو نہیں ہے. اچھا، اب اہل کتاب پہ آ جائیں. اہل کتاب جو آپ کے نبی کو جھوٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، اور جو ان کی کتابیں جو تورات اور انجیل ہیں ان کو ٹیمپرڈ فارم میں مانتے ہیں، ان کا سٹیٹس یہ ہے، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح، ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اب ذرا قادیانیوں کی طرف آ جائیں. قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے، وہ ان کو نبی مانتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ایک ڈھکوسلے پہ مبنی جھوٹی نبوت کلیم کر لی ہے. یہ ایک چیز ان کو یہود و نصارہ سے بہتر کر دیتی ہے. قادیانی قرآن کو مانتے ہیں. اب رہا عمل کرنے کی بات، تو وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ماشاءاللہ جس طرح کا عمل اس کے اوپر کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں مرزا انجینئر صاحب کا ایک کلپ سن رہا تھا. انہوں نے کہا یہ قادیانی جو ہے وہ آج کے جو قادیانی ہے وہ ڈیٹ آف برتھ کے لحاظ سے ہی کافر ہیں. جب وہ کافر ہیں تو ان کو جو ہے کفار کی اعلیٰ کیٹیگری میں جانا جائے گا، نہ کہ مرتد سمجھا جائے گا، اور اس طرح سے وہ کہا جائے گا. انہیں مرتد نہیں کہا جائے گا، انہیں کیا کہا جائے گا؟ کافر کہا جائے گا. سر اب میں آپ کو سٹیپ وائز، وہ کہہ رہے تھے نا سٹیپ وائز لے کے چل رہا ہوں، تو میں سٹیپ وائز لے کے چلتا ہوں. قادیانی جو پیدا ہوا اس کا باپ قادیانی تھا. مثلاً کہ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک شخص جیلہ میں رہ رہا ہے، اس کے پڑوسی قادیانی ہیں. اب اس شخص کے جو ہے جب باپ تھا تو اس کے گھر جو ہے نا وہ قادیانیوں کے یعنی پڑوس میں ہے. باپ ان کا جو تھا وہ اس شخص کا یعنی جاب کرتا تھا ایک نجی کمپنی میں، تو نائٹ شفٹ ڈیوٹی ہوتی تھی. اس صورتحال میں حادثہ یہ ہوا کہ کیونکہ قادیانیوں کا پڑوس تھا تو اسی قادیانیوں کی پڑوس وجہ سے ایک شخص پیدا ہوا. پھر اس نے ڈگری تو انجینئر کی لی اور وہ پھونکنے لگ گیا علماء اسلام پر. انہی کی کیٹیگری، انہی کے ہتھیار اٹھا کر کے انہی کے اوپر چل دوڑا. منافقین اور ان لوگوں کی ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں گھس کر کے مسلمانوں کا یہ ہتھیار ان کے اوپر چلاتے ہیں. اسلام میں ایسے ہزاروں مثالیں آپ کو مل جائیں گی. تو وہ اب بیان کر رہے ہیں کہ جناب ایک شخص جو قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوا تو وہ اب جب قادیانی کافر ہیں تو وہ کافر ہی پیدا ہوگا. جی کافر پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے مان لیا سر. اب میں سٹیپ بائی لے کے چلوں گا. اب سٹیپ بائی لے کے چلتا ہوں. جب وہ کافر پیدا ہوا اور وہ مسلمانوں کے گھر پیدا نہیں ہوا، وہ کافروں کے گھر پیدا ہوا تو وہ کافر ہوا. اب جو اس نے کیا کیا، جب وہ بڑا ہوا اس نے کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، محمد رسول اللہ اللہ کیا نبی رسول ہیں. بس اس کلمے کو پڑھ لیا تو وہ مسلمان ہو گیا. اس نے نماز کو مانا، اس نے قرآن کو مانا، اس نے چاہے وہ قرآن کو تسلیم جب کرتا ہے تو وہ مسلمان ہو گیا. جب وہ قرآن کو بھی مانتا ہے، قرآن کی تفسیریں لکھتا ہے، اور وہ قادیانی غلام احمد قادیانی کو اللہ کا نبی مانتا ہے، ذلی مروزی جو بھی امتی نبی مانتا ہے، تو قادیانی کی کتابیں پڑھتا ہے اور قادیانی کی جو قرآن کے اوپر تفسیریں ہیں وہ بھی پڑھتا ہے، اور قرآن جو قادیانی کو ترجمہ ہے وہ پڑھتا ہے، یعنی قرآن کو بھی پڑھتا ہے. اس کا مطلب ہے قرآن کو مانتا ہے تو پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اذان بھی دیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ اسلام کے سارے کام کر رہا ہے. وہ خود کو مومن اور اسلام ہی ڈکلیئر کرتا ہے، مسلمان ہی. اب جس شخص کا یہ دعویٰ ہو کہ وہ مسلمان ہے، اب یہ قادیانی ہے، کوئی ایک قادیانی ایسا نہیں جو قرآن کو جو ہے نا نہ مانتا ہو. قرآن کو مانتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، قرآن کے اوپر پھر اعتراض کرتے ہیں تو قرآن کی غلط تویلات کرتے ہیں. قرآن کی تفسیریں انہوں نے لکھی ہیں، حدیث کو بھی کسی حد تک مانتے ہیں. تو اب وہ جو شخص کلمہ پڑھ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول مان رہا ہے، بقول مرزا کے وہ قرآن کو مان رہا ہے، بقول مرزا کے وہ اسلام نمازیں پڑھتے ہیں اور اذان دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ کام سارے مسلمانوں میں کر رہے ہیں. پیدا کسی گھر ہوئی ہے؟ قادیانیوں کے گھر ہوئی ہے. پیدا کافروں کے گھر ہوئی ہے، کام مسلمانوں میں کر رہے ہیں، خود کو کہتے ہیں مسلمان ہیں. مرتد اسی کہتے ہیں جو کام مسلمانوں والا کر رہا ہو، دکھاوے مسلمان ہو، دعوی اسلام رکھتا ہو، مگر
وہ اسلام دعویٰ اسلام لانے کے بعد ایسے کام کا ارتکاب کرے جو مسلم ضروریات دین میں سے ہوں، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ خود دعویٰ تو اسلام کا کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ اسلام سے نکل چکا ہوتا ہے۔ اس طرح منافقین بھی ہیں اور اس طرح مرتد بھی ہیں۔ اب مرتد کیا کرتے ہیں؟ مرتد دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مرتد یہ ہے جو اسلام کے ضروریات دین کا انکار کرے اور پھر بالکل اسلام کو پست پشت ڈال دے، کسی اور مذہب پہ چلا جائے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو اسلام کا نام تو لے مگر اسلام کا جو ہے نا نام بھی لے اور اسلام کے ضروریات کا انکار بھی کر دے۔ مثلا کوئی ایسا شخص پیدا ہو جو کہے میں اللہ کے رسول کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، میں جو ہے اللہ کو بھی توحید کا بھی قائل ہوں، میں نماز پڑھنے کا قائل ہوں، لیکن میں قرآن اور حدیث کو نہیں مانتا، قرآن کو بھی نہیں مانتا، تو وہ کون ہوا؟ وہ کافر ہوا۔ کون سا کافر ہوا؟ مرتد کافر ہوا، کیونکہ وہ ایمان تو لایا اللہ پر بھی، اللہ کے رسول پر بھی۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لا کر کے پھر کوئی ایسا عمل کرے تو وہ اس اعتبار سے مرتد ہو جاتا ہے۔ میں سٹیپ بھی بتا رہا ہوں نا۔ اب جو قادیانی گھر پیدا ہوا، اس نے اسلام کا نعرہ بھی نام لگایا، اس نے کلمہ بھی پڑھا، وہ اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہے، وہ جناب والا قرآن کو بھی مانتا ہے وہ کافروں گھر پیدا ہوا، لیکن اتنا کچھ ماننے کے بعد نماز بھی پڑھتا ہے، اذان بھی دیتا ہے، قرآن کی تفسیر بھی پڑھتا ہے، قرآن کی تفسیر کرتا بھی ہے، اتنا کام وہ مسلمان اور خود کو مسلمان بھی کہتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد ایک اور نبی بھی ہے، تو وہ مرتد ہو گیا۔ اب اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مسلم کذاب، قادیانی بھی اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ مسلم کذاب نے دعویٰ نبوت کیا تھا، قادیانی اس کا انکار نہیں کرتے، بلکہ مسلمے کو دجال تک لکھا ہے قادیانیوں نے، وہ ایک الگ بحث ہے، میری چھوڑ کے یہاں بھی چکی ہیں اس موضوع پر۔ تو مسلم کذاب جو تھا، جس نے یمامہ کے مقام پہ، جس کے لیے لشکر اللہ کے رسول نے خود تیار کیا تھا، پھر اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما گئے، اور پھر ابوبکر صدیق نے اس لشکر کو یمامہ میں بھیجا تھا، اور یمامہ کے مقام پر خالد بن ولید کی کمانڈ میں وہ جنگ ہوئی تھی، بہت بڑی جنگ تھی، اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں، ایسی جنگ ہم نے کبھی نہیں لڑی۔ وہ جنگ جو تھی مسلم کذاب کے مقابلے میں تھی۔ مسلم کذاب کون تھا؟ لا الہ الا اللہ کہتا تھا، اور محمد یعنی اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول تسلیم بھی کرتا تھا، اللہ کے رسول کی نبوت کا انکار اس نے نہیں کیا تھا، کتابوں میں بات موجود ہے، اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اس نے، بس اس نے خلف کیا کیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کے بعد میں بھی نبی ہوں، میں بھی۔ تو سر وہ قرآن حدیث سب سنتا تھا، پڑھتا تھا، اللہ کے رسول نے خود اسے گورنر بنا کے بھیجا تھا۔ تو مسلم کذاب جو تھا وہ کون تھا؟ وہ مسلمان تھا، خود کو مسلم، اور جب جنگ کرنے آیا تھا تو کیا وہ مرتد تھا؟ وہ اس جنگ کرنے آیا تھا تو وہ خود کو اعلان کرتا تھا کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، ٹھیک ہے، وہ نعرہ تکبیر بلند کرتا تھا، تو اسلام کا نام لیتا تھا، اللہ کو مانتا تھا، اس کے بعد کیونکہ وہ اسلام لے آیا تھا نا، اسلام لانے کے بعد اس نے یہ صرف اتنا کیا کہ اس نے کہا کہ میں بھی نبی ہوں، تو وہ کیا ہو گیا؟ مرتد ہو گیا۔ جیسے کہ مرزا انجینئر مرتد ہے نا، اسی طرح وہ بھی مرتد ہو گیا تھا، جیسے قادیانی مرتد ہیں اسی طرح وہ بھی مرتد ہو گیا تھا۔ اب مرزا انجینئر کہتا ہے کہ اہل کتاب کافروں کے ساتھ تو نکاح بھی جائز ہے، کھانا بھی جائز ہے، ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے، تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے لکھا ہے، دیوبندیوں نے لکھا ہے، بریلویوں نے لکھا ہے، سارے نے لکھا ہے، تو قادیانیوں کے ساتھ کھانا نکاح کیوں نہیں جائز؟ سر آپ کون روک رہا ہے؟ وہی تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تو آپ تو پیداوار ہی ان کی ہیں، پڑوس میں جو رہتے ہیں آپ کے، جی آپ سے تو آپ سے کون کہہ رہا ہے آپ کو بچہ ہو؟ آپ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ایسی یار مرزا تم بھی ویسی فکر کرتے رہتے ہو، تم سے کون کہہ رہا ہے؟ تمہارے نکاح بھی جائز ہیں، تم دو رشتے، کس نے روکا ہے تمہیں؟ تم دو رشتے کھاؤ بھی ان کے ساتھ، ان کے ذبیحے بھی کھاؤ، تم سے تو ہم نہیں، تمہارا تو یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے پاگل، تم پریشان ہو رہے ہو، ویسے ہی ٹینشن لے رہے ہو۔ مرتدین کس کا کھانا ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، جو مرتد ہو جائے اسلام لانے کے بعد، وہ اسلام کا نام لیتا ہو چاہے نہ لیتا ہو، چاہے وہ مکمل پھر جائے، چاہے وہ ضروریات دین کا انکار کرے، تو وہ کیا ہے؟ اس کا وہ اسلام لانے کے بعد مرتد ہو چکا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس نے اسلام قبول کیا، اسلام کا نام لیا، خود کو مسلمان کہا، اس کے بعد وہ ضروریات دین کا انکار کرے، وہ مرتد ہے، اور مرتد کا کھانا، اس کے ساتھ نکاح ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ اور
جو باقی ہیں ان کے لیے لال ہے، ان کے لیے ٹینشن نہیں، جو ان کے دفاع کرتے ہیں ان کے لیے ٹینشن بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو کچھ قادیانیوں کے گروپ میں میں موجود ہوں، اس دن اس نے میسج کیا ہوا تھا کہ ہمیں رشتوں کی ضرورت ہے، تو ایک اور قادیانی سے ریکویسٹ کر رہا تھا، تو میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ ایک آپ کے حمایتی ہیں، ان سے جا کے آپ رشتہ طلب کریں، آپ کو مل جائے گا رشتہ، ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے۔ تو یہ سر بات امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو نان مسلم ہیں، اہل کتاب ہیں، ان کا ذبیحہ حلال، ان کے ساتھ نکاح جائز۔ جائز ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انہی کے ساتھ کرو، جائز ہونے کا جواز موجود ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں ایسی جگہ ہیں جہاں ایسی عورت ہے جو کہ اہل کتاب میں سے ہے، آپ کے پاس کوئی مسلمان عورت اویلیبل نہیں اور آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ کی خواہش ہے، تو آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اسلام اجازت دیتا ہے، روکتا نہیں، منع نہیں ہے، حرام نہیں کہا، جواز کہا ہے۔ اب اس کا لازم واجب نہیں ہے کہ آپ غیر مسلم سے کرو۔ نکاح کا پہلا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان عورت سے کرو، لیکن ایک جواز موجود ہے، آپ کر سکتے ہیں، اگر وہ تو اہل کتاب کے ساتھ، مرتد کے ساتھ نہیں۔ مرتد کے ساتھ کھا پی نہیں سکتے، مرتد کا ذبیحہ حرام ہے۔ جو اسلام لائے، دعویٰ اسلام اس نے کیا ہو، اور پھر اسلام لانے کے بعد پورے اسلام سے پھر جائے، یا ضروریات دین کا انکار کر دے، چاہے قرآن کا انکار کرے، رسالت کا انکار کرے، یا بعد میں کچھ رسالت کو مانے، کسی اور رسول کو مانے، یا کسی رسول کو نہ مانے، جو کسی اور رسول کو، جو رسول نہیں اس کو رسول مانے، وہ بھی مرتد۔ اور جو کوئی رسول ہے اور اسے رسول نہ مانے، اس اسلام رسول نبی ہیں، ان کو جو رسول نہ مانے وہ بھی مرتد۔ 1,24,000 میں سے جس ایک نبی کو، ایک رسول کو جو رسول یا نبی نہ مانے وہ بھی مرتد، اور جو بعد میں جو نبی نہیں ہے، غیر نبی ہے، اس کو جو نبی مانے، رسول مانے، وہ بھی مرتد۔ اب اتنا کافی ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔